بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ دبئی سے وطن واپسی کے لیے آن لائن ٹکٹ بک نہ کرائیں، پاکستانی سفیر۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے دبئی میں مالز اور تجارتی مراکز کھول دیے گئے۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگی امارات میں آن لائن تدریس کا آغاز ہو گیا۔ آگے چل کے بات کریں گے ایئرپورٹ، سینما گھر اور فٹنس سینٹر بھی دوبارہ کھل گئے۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا متحدہ عرب امارات نے پابندیوں میں آسانی کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری ملازمین اتوار سے دفتر واپس جائیں گے۔ آگے چل کے بات کریں گے کرونا وائرس کی پابندیوں کے بعد دبئی کے رہائشی کاروبار کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے پرعزم۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہوگا متحدہ عرب امارات کے نئے اعلامیے کے مطابق دبئی کے سرکاری دفاتر 14 سے 100% تک ملازمین کے ساتھ دوبارہ کام شروع کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے محمد بن راشد ال مکتوم نے متعدد غیر ملکی سفیروں کی اسناد قبول کی۔ فرینڈ، ان تمام خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلتے ہیں نیوز کی جانب۔ دبئی سے وطن واپسی کے لیے آن لائن ٹکٹ بک نہ کرائیں، پاکستانی قونصل خانہ۔ پاکستان کے سفارتی حکام نے دبئی میں مقیم اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وطن واپسی کے لیے پروازوں میں سوار ہونے کے لیے آن لائن ٹکٹ بک ہرگز نہ کرائیں اور کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ ان کے ساتھ فراڈیے اور دھوکے باز کوئی ہاتھ کر سکتے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل احمد امجد علی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں سے مخاطب ہوں اور انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ پروازوں کے لیے آن لائن ٹکٹ بک کرانے اور کسی کو رقم کی ادائیگی سے گریز کریں، کیونکہ پاکستان جانے والی پروازوں کے ٹکٹ صرف قومی فضائی کمپنی کے کاؤنٹر ہی سے ہی دستیاب ہوں گے۔ اس وقت یو اے ای میں کرونا وائرس کے پابندی کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانی تارکین وطن اور سیاحوں کو دھوکہ دینے کے لیے فراڈیے اور دھوکے باز افراد نئے حربے آزما رہے ہیں، اور اب انہوں نے آن لائن ٹکٹ بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ احمد امجد علی نے پیغام میں کہا کہ میں یہ بات اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ضمن میں بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بعض فنکار اور فراڈیے قسم کے لوگ خود کو قونصل خانے کے اہلکار اور ٹریول ایجنٹ ظاہر کر رہے ہیں، جس سے پاکستانیوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں مالز اور تجارتی مراکز کھل گئے۔ دبئی میں بدھ 27 مئی سے تجارتی اور اقتصادی مراکز کھل گئے، جہاں 70% تک کاروبار دیکھنے میں آیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق محکمہ اقتصادیات نے حکم نامہ جاری کر کے ہدایت کی تھی کہ تجارتی اور اقتصادی مراکز ابتدا میں 70% سے زیادہ ملازمین کو ڈیوٹی پر نہ بلائیں اور تجارتی اور اقتصادی مراکز کا 70% حصہ ہی استعمال میں لائیں گے۔ دبئی محکمہ اقتصادیات نے مزید کہا کہ شاپنگ سینٹر اور ریٹیل کی دکانیں اپنی سہولت کو دیکھ کر کاروبار کے لیے وقت کا انتخاب کریں۔ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کے دوران کسی بھی وقت تجارتی مراکز اور ریٹیل کی دکانیں کھول سکتے ہیں، البتہ شاپنگ سینٹر کی 30% پارکنگ مستقل بنیادوں پر بند رکھنا ہوگی۔ دبئی محکمہ اقتصاد نے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں اور ریسٹورانوں کو کاروبار کی اجازت دی، البتہ انہیں مسلسل صفائی اور سینیٹائزنگ اور سماجی فاصلے کا پابند بنایا ہے۔ محکمے نے حکم دیا کہ ریسٹورانوں میں ٹیبلوں کے درمیان فاصلہ 2 میٹر رکھا جائے، ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل کے درمیان پارٹیشن بنایا جائے اور ہوم ڈیلیوری سروس کو ترجیح دی جائے۔ یاد رہے کہ اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کا فیصلہ امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حاکم اعلیٰ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ملک میں قدرتی آفات اور بحرانوں کے اعلیٰ کمیٹی کے اجلاس میں کیا تھا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام سرکاری محکموں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف اقتصادی سرگرمیوں، بازاروں اور اداروں سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کرائیں۔ یاد رہے کہ صبح 6 سے رات 10 بجے تک اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت ہے، جبکہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک پابندی برقرار رہے گی۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات میں آن لائن تدریس کا آغاز۔
اماراتی وزیر تعلیم نے بدھ 27 مئی سے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں آن لائن تعلیم کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ وزارت تعلیم نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ بدھ 27 مئی سے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں وزارت کے نظام کے مطابق آن لائن تعلیم شروع کر دی گئی۔ وزارت تعلیم کے مطابق پروگرام کے مطابق 5ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کی کلاسیں صبح 9 سے شروع ہوں گی، جبکہ پہلی تا 4تھی جماعت تک کی طلباء کی تعلیم دوپہر 2 بجے سے شروع کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اماراتی وزارت تعلیم نے 2019-2020 کے تعلیمی سال کے اختتام کا اعلان 19 مئی 2020 کو کر دیا تھا، جس کے مطابق سرکاری اسکولوں اور وزارت کا کورس کرنے والے نجی اسکولوں کا تعلیمی سال 2 جولائی اور اکیڈمی کورس کرانے والے اسکولوں کا تعلیمی سال 9 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ وزارت تعلیم نے 8 مارچ سے 4 اپریل تک تمام سرکاری اسکولوں کے طلباء کو موسم بہار کی چھٹی پر بھیج دیا تھا۔ یہ فیصلہ ملک میں کورونا وائرس کی وبا سے طلباء کو بچانے کی خاطر پیش کیا گیا۔ آگے چل کر اسکول کی تعطیلات میں وبا کے پیش نظر توسیع کر دی گئی تھی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات دبئی میں ایئرپورٹ، سینما گھر اور فٹنس سینٹر دوبارہ کھول دیے گئے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد راشد ال مکتوم نے دبئی میں عید کے چوتھے دن بدھ سے اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روزانہ صبح 6 سے رات 11 بجے تک تجارتی ادارے کھولے جائیں گے۔ دبئی حکام نے تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق تفصیلات منگل 26 مئی کو جاری کی ہیں۔ سینما گھر اور سپورٹ سینٹر بھی کھول دیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی اور مختلف مسافروں کو ٹرانزٹ کی سہولت دینے کے لیے ایئرپورٹ کھلے گا۔ ناک، گلے اور کان کے علاج سمیت تمام کلینکس کھول دیے جائیں گے۔ 2.5 گھنٹے اور اس سے کم دورانیے کے والے آپریشن بھی کیے جا سکیں گے۔ تعلیمی و تربیتی انسٹی ٹیوٹ، ٹریننگ سینٹر، بچوں کے علاج کے مراکز کھلیں گے۔ سپورٹس اکیڈمیاں، فٹنس سینٹر اور انڈور سپورٹس ہال کھلیں گے۔ سماجی فاصلے اور مسلسل سینیٹائزنگ کی پابندی کے ساتھ سینما گھر بھی کھولے جائیں گے۔ دبئی مالز، ڈولفینریم مالز وغیرہ میں تفریحی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ نیلام گھروں میں آن لائن نیلامی کی اجازت ہوگی۔ سرکاری خدمات کے ٹھیکہ مراکز بھی کھلیں گے۔ احتیاطی تدابیر کے تحت عوامی مقامات پر احتیاطی تدابیر کی پابندی کرنا ضروری ہوگا۔ تمام اقتصادی و تجارتی مراکز کرفیو اوقات کے پابند ہوں گے۔ سماجی دوری کے سلسلے میں 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ بیرون ملک سے امارات واپس آنے والے 14 دن تک ہاؤس آئسولیشن کے پابند ہوں گے۔ مسلسل سینیٹائزنگ کا اہتمام کرنا ہوگا اور ایک بار استعمال کیے جانے والے آلات اور وائرس سے بچاؤ کے لیے ایسی اشیاء استعمال کرنا ہوگی جو صرف ایک بار کے لیے خاص ہوں۔ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کے لحاظ سے جرمانہ ہوگا۔ 12 برس سے کم عمر کے بچوں، 60 برس سے زیادہ عمر کے لوگوں اور لا علاج مرض میں مبتلا افراد کو تجارتی مراکز، سینما گھروں، مالز، سپورٹ سینٹر اور تعلیمی مراکز آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، ہم اپڈیٹ بھی آپ دوستوں سے شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔